بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، پہلا سوال تھوڑا سخت ہے آپ سے کہ آپ نے لائیو سیشن میں بات کرتے ہوئے غامدی صاحب کے متعلق ایک بات کہی کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ مطلب انہوں نے حضرت معاویہ کو ترجیح دی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو، تو آپ نے ان کے لیے دو الفاظ جو ہے نا وہ استعمال کیے کہ ایسے جہل و جٹ بندے کہ بندہ کیا بات کرے، تو لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ بڑے سخت الفاظ ان کے لیے استعمال کیے ہیں، آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اختلاف کیا ہے لیکن اس طرح کے الفاظات نہیں استعمال کیے، تو یہ اس بات پہ اگر ہو سکے تو آپ رجوع کر لیں۔ اس میں کوئی شریف فتویٰ کوئی بتایا کہ کسی کو جاہل یا اجڈ کہنا، اجڈ بھی وہ اسی کا ایکویلنٹ ورڈ ہے، شرعی حکم اس کا بیان کیا جائے کہ کوئی شخص کسی کو کہتا ہے کہ یہ جاہل ہے، اس کا شرعی حکم بیان کیا جائے، پھر ہم آگے چلیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جس بات میں یہ جملہ یوز کیا ہے اس میں سب سے ہلکا جملہ یہی تھا۔ انہوں نے ایک مجلس میں کہا کہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کوئی حکومتی نظام امت کو نہیں دے سکے اور یہ ان کی کمزوری ہے، اور اسی مجلس کے اندر وہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تلوار کے ذریعے اس امت کے اوپر مسلط ہوئے خلیفہ راشد کی بغاوت کر کے، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پوری امت کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان کا امت کے اوپر احسان ہے۔ اس طرح کی گفتگو ایک شخص جو سنیت کا پلیٹ فارم یوز کر رہا ہے وہ کرے گا تو اس پہ فتویٰ جو علماء اہل سنت لگائیں گے نا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث، سب سے پہلے تو اسے رافضی کہیں گے کہ خلفائے راشدین کی اس نے توہین کی ہے۔ تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم ان کو رافضی کہہ لیں، اس کے بدلے جاہل اور اجڈ والی بات واپس لے لیں تو ٹھیک ہے۔ دوسرا فتویٰ ان کے اوپر لگائیں گے کہ جو خلفائے راشدین کے اوپر تان کر رہا ہے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم جاہل اور جڈ والا فتویٰ واپس لے لیں اور اس طرح لعنتیں بھیج لیں تو ٹھیک ہے، ٹائم قیامت تک ہے، جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، لیکن وہ یہ کہیں کہ خلفائے راشدین جو ہیں وہ امت کو اس طرح چھوڑ کے گئے ہیں، اور ایک وہ شخص جو تلوار کے زور پر مسلط ہوا، قرآن و سنت کی واضح تعلیمات کے خلاف اس کا دور ملوکیت ہے، اس کا کوئی سپورٹر بنے، تو پھر تو ہم یہی کہیں گے کہ یا تو سعودیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور یا ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور۔ علماء تو اس طرح کرتے ہیں۔ تو میں نے تو قرآن کی سنت کے پر عمل کیا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل سے تمہارا واسطہ پڑے تو سلام متارکت کر لو۔ تو یہ میں نے کیا ہے، میں نے کوئی ایبسولوٹلی ان کے اوپر جاہل ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا۔ ہاں اگر علمی ڈسکشن کرے وہ ٹھیک ہے، علمی ڈسکشن میں بندہ بات کر سکتا ہے، چونکہ انہوں نے ایک ایکسٹریم رویہ اڈاپٹ کیا، یہ اس کا ریبٹل تھا۔ اب ہم بھی عرض کریں، کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اور ان کے اینکر نے مل کے میرے بارے میں یہ جھوٹا کلیم کیا کہ میں امام بخاری امام مسلم کو نہیں مانتا ہوں یا میں ان کی توہین کرتا ہوں، اور کہا کہ یہ بابے جو ہیں وہ کتابیں بھی تو بابوں نے لکھی ہیں۔ تو مجھے بتائیں، کیا غامدی صاحب کو اور ان کے اینکر کو نہیں پتا کہ میں کن بابوں کو کرٹیسائز کرتا ہوں؟ کیا میں محدثین کے بارے میں یہ بابے بول رہا ہوتا ہوں یا ان صوفیاء کے بارے میں جن کا ایمان ہی مشکوک ہے غامدی صاحب اور ان کے شاگردوں کے نزدیک؟ تو پھر یہ میرے اوپر جو جھوٹا الزام لگایا اس کا بھی ذرا ریبٹل کرے کوئی، اور ٹائم قیامت تک ہے، جب انشاءاللہ اللہ توفیق دے دے مرنے سے پہلے تو کر دے۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے اس بات کا بدلہ اتارا ہے، نہیں، میرا سب سے نرم رویہ خلفائے راشدین پر تان کرنے والے سنی، شیعہ کا معاملہ الگ ہے، ان کی ڈاکٹرن الگ ہے، وہ جو مرضی کرتے رہے، ان کا معاملہ بالکل الگ طریقے سے ٹیکل ہوگا۔ سنی ہو کر کوئی خلفائے راشدین کے اوپر تان کرے گا اور اس لیول کے اوپر کہ ان کے مقابلے پہ امیر شام کو بڑھائے گا، تو میں نے آج تک سب سے نرم الفاظ اگر کسی کے لیے استعمال کیے تو غامدی صاحب ہی ہیں، ورنہ آپ لوگوں کو پتا ہے میں تو سٹارٹ ہی سے کرتا ہوں کہ جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، ان کے وکیلوں پر لعنت، ان کا دفاع کرنے والوں پہ لعنت۔ میں لعنت سے نیچے تو بات ہی نہیں کرتا ہوں، ظاہر قرآن کی سنت ہے۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 ہے، 56 تو ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس سے اگلی آیت ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں دنیا اور آخرت کی زندگی میں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور اللہ نے ان کے لیے
ذیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو وہ تم نے بات ہی نہیں کی. تو میرا خیال ہے سب سے ہلکا لفظ تھا. اس سے ہلکا لفظ اگر کوئی ہے ڈکشنری کے اندر تو بتائیں. میں نے تو یہ نہیں کہا کہ کذاب، میں نے نہیں کہا دجال، میں نے نہیں کہا ملعون، ٹھیک ہے، میں نے نہیں کہا رافضی، میں نے نہیں کہا ناصبی. میں نے کہا جو بندہ اس جہالت اور اجڑ پن پر اتر آئے کہ ایک مجلس کے اندر ملوکیت کا دفاع کرے اور خلفائے راشدین کے اوپر تان کرے، تو اس کے بارے میں پھر ہم کیا کہیں گے؟ یہ تم نے ویل لیفٹ کیا ہے قرآن کی سنت کے مطابق. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. That's all. ہاں جی. علمی کتابیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور.